بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المفرد میں لکھا ہے کہ ایک قبرستان میں مغرب کے بعد قبر پڑتی تھی۔ اس میں سے ایک شخص نکلتا جس کا سر گدے کے مانند تھا۔ گدے کی آواز نکال کر چند لمحے بعد قبر میں چلا جاتا تھا۔ کسی نے لوگوں سے پوچھا کہ آخر اس قبر والے کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ یہ آدمی شراب پیتا تھا۔ جب اس کی ماں اسے ڈانٹتی تو کہتا تھا کیوں گدے کی طرح چلاتی ہے۔ فائدہ: ماں کا ادب بہت ضروری ہے۔ حدیث میں ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ پہلوان امام بخش کا قصہ۔ ایک بزرگ کا پڑوس میں قبرستان میں جانا ہوا۔ جہاں انہیں فاتحہ پڑھنی تھی وہ فاتحہ پڑھ کر آگے بڑھنے لگے۔ اچانک ایک بوسیدہ قبر کو دیکھا، گویا وہ کہہ رہی ہے حضرت ہمیں بھی کچھ تحفہ اور عطیہ دیتے جائے، ہم بھی محتاج ہیں۔ وہ بزرگ اس قبر پر آئے اور جو اللہ نے توفیق دی وہ آپ نے پڑھا۔ اچانک ان کی نظر خطبہ پر پڑی جو قبر کے قریب پڑا ہوا تھا۔ اس خطبہ کو اٹھا کر انہوں نے صاف کیا جس پر لکھا ہوا تھا رستم ہند امام بخش۔ یہ وہ پہلوان تھے جنہیں راجہ مہاراجہ ہاتھی بیچ کر گھر بلاتے تھے اور قالین پر بٹھاتے تھے۔ آج ایک سبحان اللہ کے محتاج ہے۔ چنگیز خان اور سکندر اعظم کی قبریں کہاں ہے؟ تاریخ اسلام میں ہے جب چنگیز خان کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے وصیت کی جب میں مر جاؤں تو مجھے فلاں درخت کے نیچے دفنا دینا۔ انتقال ہوا، درخت کے نیچے دفنایا گیا۔ اتفاق سے دوسرے روز سے بارش شروع ہوئی اور 6 ماہ تک بارش ہوتی رہی۔ وہ جگہ جنگل میں تبدیل ہو گئی اور وہ درخت اس جنگل میں مل گیا۔ لوگوں کو پتہ نہ چلا کہ چنگیز خان کو کس درخت کے نیچے دفنایا گیا تھا۔ وہ ظالم قوم جنہوں نے بیک وقت 20 لاکھ انسانوں کو قتل کیا جو گھوڑے کی پشت سے 3 روز تک اترتے نہیں تھے۔ پیاس لگتی تو گھوڑے کی پشت پر خنجر مارتے، کٹورا ساتھ ہوتا، کٹورے کو خون سے بھرتے اور اسے پی جاتے، یہ ان کا پانی تھا۔ آج ان کے سردار کے قبر کا ٹھکانہ نہیں۔ خطبات حکیم الاسلام میں مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سکندر اعظم کی قبر عراق کے بابل کے کنڈرات میں ہے، لیکن قبرستان میں کوئی صحیح قبر نہیں بتا سکتا۔ جب کوئی سیاح سیر کو یا تفریح کو جاتا ہے تو وہاں کے گائیڈ کچھ قبروں کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ انہیں قبروں میں سے ایک قبر سکندر اعظم کی ہے۔ فائدہ: جس انسان نے دنیا فتح کی آج اس کی قبر کی نشاندہی مشکل ہے۔ اس لیے انسان اپنے ایمان اور اعمال بنانے کی فکر کرے اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا قبول ہو جائے کہ لوگ اس کے لیے دعا کریں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نورانی ارشادات۔ علم کا تقاضا عمل ہے، اگر تم علم پر عمل کرتے تو دنیا سے بھاگتے، کیونکہ علم میں کوئی چیز ایسی نہیں جو دنیا کی محبت پر دلالت کرتی ہے۔ عالم اگر زاہد نہ ہو تو اپنے زمانے والوں پر عذاب ہے۔ مومن اپنے اہل و عیال کو اللہ پر چھوڑتا ہے اور منافق مال پر۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ بہترین عمل لوگوں کو دینا ہے، لوگوں سے لینا نہیں۔ ظالم اپنے ظلم سے مظلوم کی دنیا خراب کرتا ہے اور اپنی آخرت۔ وہ روزی جس پر شکر نہ ہو اور وہ تنگی جس پر صبر نہ ہو وہ فتنہ ہے۔ جس کو کوئی ایذا نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں۔ مسکینوں کو ناخوش رکھ کر اللہ کو راضی رکھنا یہ ناممکن ہے۔ میں ایسے مشائخ کی صحبت میں رہا ہوں کہ اس میں کسی ایک کی داندھ کی سفیدی میں نے نہیں دیکھی۔ دنیا دار دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں اور دنیا اہل اللہ کے پیچھے۔ بے نمازی کی نحوست۔ ایک بزرگ صاحب کشف تھے۔ ایک بار کسی اکرام کرنے والے نے ان کی دعوت کی۔
دسترخوان پر کانا رکھا گیا جس میں روٹیاں بھی تھی اور روٹیاں دو عورتوں نے بنائی تھی۔ جب بزرگ دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے تو روٹی کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ روک لیے اور روٹیوں کو دو الگ حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ روٹی جس نے بھی بنائی ہے وہ بے نمازی ہے۔ جزاک اللہ۔